اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء، آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعناکم واخواتکم من الرضاعہ واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وأن تجمعوا بین الأختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اس آیت سے پہلے ہر چند کے بعد اس معاشرتی ابتدائی ڈھانچے کی ہی ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹا خاندان، ایک میاں بیوی ایک یونٹ ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ابتدائی ڈھانچہ ایک پورے معاشرے کا۔ تو اس کی تشکیل کے حوالے سے خدا کریم نے بات شروع کی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، آپ اس طرح عورتوں کے وارث نہ بنے، کرہن یعنی ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے وارث بنے، یعنی یہ طریقہ کار کسی کو اپنانے کا نہیں اپنانا۔ پہلی بات یہاں سے شروع کی، آیت نمبر 19 سے، کہ اگر آپ ازدواجی زندگی میں آنا چاہتے ہیں یا کسی کو اپنا زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو پہلے سے ایک طریقہ چل رہا ہے کہ کوئی بندہ کسی عورت کا جبراً وارث بن جاتا ہے۔ خود عورت کا وارث بننا، اس کے مال کا وارث بننا بعد والا مرحلہ ہے، خود پہلے عورت کا وارث بننا، تو یہ ایک طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی خدا کریم منفیات سے شروع کر رہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنے ہیں۔ جب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی زندگی میں اپنا ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، تو یہ والے جو ابھی گن رہے ہیں خدا کریم، یہ سارے نہیں کرنے۔ پہلے سے شروع کیا ہے جو بہت ہی ایک ممکن ہے بعض ثقافتوں میں یہ ہو کہ وہ جو عورتیں بیوہ ہوتی ہیں دوسرے
آسانی سے، چونکہ ایک بیوہ عورت کے جو مہر اور سلسلے ہوتے ہیں وہ نسبتاً کم ہوتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو جب ارث کی صورت میں مل جائے تو پھر تو بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تھا جس کو خدا کریم نے کہا کہ وَلَا تَرِثُ النِّسَاءَ کَرْہًا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک درمیان میں پھر یہ بات شامل کر دی کہ کرہن جب ان کو آپ ان کے وارث نہیں بن سکتے، ان کا مال چھیننے کے لیے بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور اپنے ساتھ سے کسی خاتون کو جدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے ان کو کچھ مال دے رکھا ہے تو اس مال کے واپس کرنے کے بھی آپ حقدار نہیں۔ حتیٰ اگر آپ زوجہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ایک کی جگہ دوسری لانا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے چھوڑنی نہیں ہے کہ میں ویسے واپس لے رہا ہوں، کیونکہ مجھے دوسری لینے کے لیے پیسے ضرورت ہے، اس لیے میں اس سے پیسے اپنے واپس لے رہا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دکاندار کے پاس آپ جائیں اور کہیں کہ جی پیسے تو میرے آئے ہوئے ہیں، تو آپ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، یہ چیز میرے ضرورت کی نہیں ہے، مجھے دوسرے والی دے دیں۔ تو خدا کریم نے کہا ہے کہ استبدال زوج مکان زوج بھی کریں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ وہی پیسہ جو اس کو دے رکھا ہے اس کو کیا کریں، واپس لے کر دوسرے کی طرح اس کو استعمال کریں۔ اور ادھر آگے جو ہے آج جو آیت ہے ہمارے سامنے وہ ایک اور طرز ہے، اسی طرح کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی طرز ہو سکتی ہے، اور یہ اس زمانے میں رائج تھی اور آج بھی غیر اسلامی بعض معاشروں میں موجود ہے۔ یہ واقعات ہو کے اکا دکا ہی ہیں، اس وقت بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ ایسے نہیں تھا کہ جو بھی والد جو ہے وہ فوت ہوتا تو اس کے بیٹے اس کی جو مختلف بیویاں ہوتی تھیں ان میں سے وہ جو ہے ان کے ساتھ نکاح کر لیتے۔ یہ طبعاً کم واقع ہوتا ہے، عملاً کم ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ایج کا ڈیفرنس اتنا ہوتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی نہیں کرتے ہیں، جوان نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بوڑھی خاتون جو عمر رسیدہ ہو یا عمر اس کی زیادہ ہو اس کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کا باندھ بندھ لیں۔ تو یہ لیکن بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ عمریں جو ہیں اس مرے ہوئے شوہر کی عمر یعنی اس کے جو بچہ ہے اس کے بیٹے بھی جوان ہیں اور اس کی بعض بیویاں بھی جو ہیں وہ کیا ہیں، جوان ہیں۔ تو یہ ہوتا تھا اس صورت میں، یعنی ابھی اس کا بیٹے بھی 20 سے 30 کے درمیان ہے، ہاں، اور اس کی جو بیوی بچ گئی ہے، ایک نہیں دو، مطلب ممکن ہے ایک سے زیادہ اور تھیں، جو ان کی ماں ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات اس کی جو دوسری بیویاں ہیں ان کی ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ پھر کیا کرتے تھے اس وقت کہ بھائی بابا نے خرچہ کیا ہوا ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں، گھر میں خاتون آئی ہوئی ہے، ہمارے گھر کا حصہ پہلے سے ہے، ہماری جان پہچان ہے، تو یہ رشتہ تو اب ہمارا ہے، ہاں، باہر ہم کیوں جانے دیں، کدھر کیا اس نے جانا ہے۔ تو ان بیٹوں میں سے اس مرحوم کے بیٹوں میں سے کوئی ایسا کرتا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے جی، ہاں بابا کی بیوی ہے، کیا حرج ہے، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ایسے کر، تو یہ چیز ہوتی تھی اور وہ شادی کر لیتے تھے۔ ابھی بھی غیر اسلامی بعض ثقافتوں میں یہ چیز ہے، یہ نہ خیال کریں کہ نہیں، ابھی بھی ہم سے بعض اوقات یہ تو چلیں اب خدا کریم نے اسلامی معاشروں میں منع کر دیا ٹوٹلی، لیکن آبا سے ہٹ کر تو ابھی بھی ہے۔ بعض اوقات فرض کریں کسی کا چاچو ہے، کسی کا ماموں ہے، چاچو اور ماموں یہ ابھی بھی یہاں ابھی بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ چاچو فوت ہو گیا ہے، اس کی بیوی ہے، فرض کریں کہ ادھر جو بھتیجا ہے اس کی ایج اور اس کی ایج ملتی ہے یا ویسے چاہتے ہیں وہ
اگر کوئی اور معنی نہ ہو، کوئی اور رشتہ داری کا لنک نہ ہو جس کی وجہ سے محرمیت پیدا ہو، تو پھر کیا مسئلہ ہے، ہو جاتا ہے اور کرتے ہیں، کتنی دفعہ ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہ یعنی اس کو آپ ممکن ہے ابھی آپ کا ذہن، یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ممکن ہے ذہن میں آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے باپ کی جو ہے نا کیا کرے، بیوی سے نکاح کرنا چاہے۔ نہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اور اسی ضمن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ آیت اپنے ضمن میں، پیچھے بھی ایک آیت میں نے اشارہ کیا تھا کہ وہاں اپنے ضمن میں وہ یہ معنی رکھتی ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی جگہوں پہ نا کئی لوگ ہیں ابھی بھی وہ قرآن کو وہ بنا کر کے آپ انصاف نہیں کر سکیں گے، وہ اس کا معنی عدالت کا معنی، عدل کا معنی انصاف کر کے وہاں کہتے ہیں کہ آپ انصاف نہیں کر سکو گے، یہ کہا ہے ہاں، تو آپ پھر شادی نہ کریں، اور یعنی ایک سے زائد جائز نہیں ہے، یہ دلیل بنا کر۔ تو یہاں دوسری دفعہ خدا کریم فرض کر رہا ہے ایک سے زیادہ بیویاں۔ اس آیت میں بھی یہ فرض موجود ہے دوستو، اس آیت میں یہ فرض موجود ہے کہ آپ کے بابا کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں۔ اس بندے کو جس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے والد کی بیوی، اپنے بابا کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے، تو اپنی ماں سے تو نہیں کہہ رہے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ یعنی اس کی جو ماں سے ہٹ کر دوسری بیویاں ہیں ان میں سے ان کی بات ہو رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں کہتے ہیں، آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا اس کی طرف توجہ کریں۔ وَلَا تَنْكِحُوا، یہ ولا کے ساتھ عطف کر کے خدا کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں وہ رشتے بتا رہا ہوں جو آپ کے لیے حرام ہیں، آپ نہیں کر سکتے ہیں نکاح ادھر۔ پہلے ایک ذکر کیا ہے، کون سا پہلے ذکر کیا ہے جی؟ کہ آپ وہ جو وَلَا تَرِثُوا النِّسَاءَ کرہن تھا، اب فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ ہی نکاح کریں مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کے والد نکاح کر چکے ہوں۔ والد نے نکاح کیا ہے، اب آپ نہیں نکاح کر سکتے۔ اچھا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ والد مر جائے، ہاں یہ نہیں کہا ادھر کہ باپ آپ کا جو ہے نا وہ فوت ہو جائے تو آپ کریں بیوہ سے، نہیں۔ فرض کریں کہ باپ نے چھوڑ رکھی ہے، باپ نے کی تھی شادی لیکن چھوڑ رکھی ہے، طلاق دے دیے، اب نہ، آیت کا اطلاق جو ہے شامل ہے اس صورت کو بھی، ضروری نہیں ہے کہ باپ فوت ہو گیا، باپ بھی موجود ہے، اس نے کسی اور خاتون سے شادی کی تھی، جلدی اس کو چھوڑ دیا، اب بیٹے نے کہا ہے کہ چلے ہماری واقفیت بھی ہے، جی۔ وَلَا تَنْكِحُوا، بعض دوستوں کے مسکراہٹیں ہیں، یہ وجہ یہ ہے کہ جوان ہیں سننے والے اور کئی خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، نہ نکاح کریں ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کے والد آبا نے، اچھا آبا جو ہے، آبا کا لفظ بھی تھوڑا سا وسعت رکھتا ہے، والد نہیں کہا ہے، ہاں آبا یعنی ہو سکتے دادا کی بیوی ہو، ہاں عجیب ہے، آپ کہیں گے بڑی عجیب ہے، عجیب نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اب بھی اسی طرح ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا۔ اصلاً انسانی معاشرے میں مرد کی طرف سے
عمر کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے۔ مرد کے لیے مرد 70 سال کا بھی ہو کر شادی کر سکتا ہے، یعنی عملاً ممکن ہے، عملاً ہوتا ہے، عملاً ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے خواتین کے لیے یہ امکان کم ہوتا ہے، شاذ و نادر کہیں واقع ہو جائے کہ وہ 50-60 سال کے بعد، پھر بلکہ وہ 40-45 کے بعد بھی مشکل ہو جاتا ہے، 60 تو پھر بہت ہی مطلب ہے دور کی بات ہے۔ تو یہاں لیکن مردوں کے لیے ممکن ہے۔ بس دادا جی جو ہے وہ انہوں نے کی شادی اور جلدی فوت ہو گئے، اور شادی کی کسی جوان سے تو کیا مسئلہ ہی نہیں ہے، آج کل بھی ہو رہا ہے۔ بندہ ہے 65 سال کا، خاتون ہے 25 سال کی، 30 سال کی، ہو رہا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، ہو جاتی ہیں مختلف۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ 20 وجوہات ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، ابھی بھی بہت سارا یہ سلسلہ ہے۔ تو یہاں کہا آباؤکم، پس آباؤکم کی وسعت کو بھی سمجھیں۔ والد نہیں کہا کہ پہلے سٹیپ والا والد مراد ہو صرف، نہیں، اس سے اوپر والا دادا بھی شامل ہے، اس میں ہو سکتے۔ ما نکاح آباؤکم من النساء، عورتوں میں سے جن کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا ہو تو آپ کو اجازت نہیں ہے، دادا نے کیا ہو، والد نے کیا ہو نکاح، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کریں۔ اب آپ کی طرف سے وہ حرمت دائم آ گئی ہے، حرمت دائم، یعنی آپ کوئی صورت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا رشتہ جوڑ سکے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ بتایا تھا نا پچھلی اس میں بھی عرض کیا تھا کہ خدا کریم حتیٰ اپنے شرعی احکام بغیر عقلانی دلیل کے، سمجھانے والی دلیل کے نہیں دیتا ہے، ساتھ سمجھاتا ہے کہ یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں۔ فرماتا ہے انہو کان فاحشۃ، پہلے نمبر پر تو یہ ایک فاحش کام ہے، فاحش کام ہے، یعنی یہ بہت بدنامی کا باعث ہے، اور معاشرے میں اس وقت بھی یہ کام اچھا شمار نہیں ہوتا تھا، کرنے والے کرتے تھے، جیسے ابھی بھی بہت سارے لوگ کئی ایسے کام کر جاتے ہیں، بدنامی والے کام کرتے ہیں، بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ بھائی اس ٹائپ کا بندہ جس کی یہ نوکری ہے، یہ اتنا بڑا مکان کیسے بنا سکتا ہے، کوئی اور بھی اس کے انکم کے اور آمد کے سورسز نہیں ہے، کوئی وسائل اور نہیں ہے، بس ہوا ہے یہ ہے کہ اب پچھلے 2-3 سال سے یہ مثال کے طور پر کسٹم میں افسر لگا ہوا ہے، ہاں مثلاً فلاں جگہ یہ افسر لگا ہے۔ اب اس افسر لگنے کے اگر تو صرف تنخواہ کو دیکھا جائے وہ تو یقیناً مشکل سے، یا بہرحال اچھی زندگی گزارنے کے لیے مشکل سے پوری ہوتی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اب یہ کہ گاڑیاں آ رہی ہیں اور یہ اتنے مکان بن رہے ہیں اور اتنے بڑے مسئلے ہو رہے ہیں اور خریداریاں ہو رہی ہیں اور یہ وہ، تو یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ ہاں جی، یا اور کسی جگہ کوئی بھی سلسلہ اس کا ہو گیا، تو اس طرح یہ واضح ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے بندہ، بدنامی ہے، لوگ بولتے تو نہیں ہیں منہ پر، لیکن سب کو پتہ ہے کہ بھائی یہ کدھر کیسے ہو رہا ہے، اور وہ بھی موجود ہے، سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، سلام دعا بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے گھر والی بھی ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ کدھر سے بابا بنا کے لے آ رہے، لیکن یہ فاحشہ ہے، بدنامی ہے، فاحشہ ہے، ہاں،
اس بندے کو کون، ہر بندہ منہ پہ نہ، اس کو کوئی سامنے تو کوئی بھی نہیں کہے گا، لیکن ہر بندہ دل میں یہ سمجھے ہوئے کہ یار کدھر سے پیسہ آ رہا ہے، بنا رہا ہے پیسہ غیر قانونی طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے، ہاں جی، چاہے رشوت کی صورت میں ہے، چاہے دوسرے طریقے سے، جیسے بھی ہے، ہاں جی، چاہے وہ گورنمنٹ کو ٹیکے لگا رہا ہے، چاہے وہ جو ہے ہاں جی لوگوں سے پیسے جو ہے وہ بٹور رہا ہے، جیسے بھی کر رہا ہے۔ تو یہ فاحشہ ہے، اس وقت یہ فاحشہ کچھ لوگ کرتے تھے، ہر چند معاشرے میں تھی، بدنامی کے بعد لوگ انگلی اٹھاتے تھے کہ دیکھے یار اس نے اپنے بابا کی بیوی سے شادی کر لی، اور معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو فاحشات کو بڑی اچھائی سے جو ہے نا وہ بڑا فخریہ طور پر، بڑے فخریہ طور پر وہ جو ہے نا لیتا ہے، ہاں، جیسے بعض والدین یا بعض ویسے وہ اپنے کسی بندے کو پیار کے لیے اس کو گال دیتے ہیں، ہاں گال ہی دیتا ہے فلانی دیا، ہاں خوشی سے، یعنی اس کی تعریف کرنے کے لیے، اس کو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ بھائی اس کو اسے ایسے نہ بلائے، اس کا نام نہ بلائے، اس کو فلاں مطلب ایسے جو ہے نا گال دے کہ اس کو صحیح۔ تو یہ قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان برائیوں کو کیا ہے، اور سی بڑیاں موجاں ماریاں، ہاں جی، یعنی برائی کو وہ ہم نے پی رکھی ہے، واہ بھائی واہ، یعنی یہ کس میں، وہ جو اس کی طرز کے لوگ ہیں جی، جو اس کے طرز کے لوگ ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ او واہ بھائی واہ یار انہوں نے آپ پہ کل ہی پیتے رہتے ہیں، ہاں وہ اس طرز کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ چیزیں برائی سمجھی جاتی ہیں، معاشرے میں فاحشہ سمجھی جاتی۔ تو یہ جو کام ہے کہ اپنے آبا کی بیوی سے کوئی نکاح کرے، یہ بھی اسی طرح کی فاحشہ تھی، عموماً یہ فاحشہ تھی، لیکن ایک چھوٹا طبقہ ممکن ہے اس کو وہ اپنے لیے وہ سمجھتا ہو کہ بھائی اچھا انہوں نے بڑا مارا مار لیا ہے۔ وَمَقْتَ، یہ مقت کا لفظ پہلے بھی کہیں ابھی کچھ آیات پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ استعمال ہوا ہے، یا ابھی تو مقت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا انسان کے لیے سختی کا باعث ہے، یعنی زندگی اس کی سخت ہو جائے گی، بغض میں آ جائے گی، تنگی میں آ جائے گی، خرابی میں آ جائے گی۔ خدا کریم اس کو ڈائریکٹ گناہ نہیں قرار دے رہا ہے، لیکن یہ گناہ تو ہے ہی، چونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے، ساتھ ہی مقت ہے۔ یہ بعض اوقات خدا کریم ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جو ہے وہ محق کرتا ہے ربا کو اور صدقات کو کیا کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اسی دنیا میں جیسے صدقات کو بڑھاتا ہے، وہ اسی دنیا میں بڑھاتا ہے، تو یمحق یعنی تباہ کرتا ہے، اس کو برباد کرتا ہے، اس کی بربادی کا باعث بنتا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ تو یہاں یہ جو مقت کا لفظ ہے یہ بھی اسی دنیاوی مسئلے کے لیے، نمبر ایک فاحشہ ہے، بدنامی ہے، وہ گیا بدنامی سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، جیسے وہ کسی نے کیا کہا کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، یعنی نام تو ہوگا نا، شہرت تو ہوگی نا، چاہے برے انداز میں ہوگی، ہر بندے کو پتہ تو چلے گا نا، ہمارا نام ساری جگہ پہ آئے گا، چاہے برے انداز میں آئے گا، تو بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ فاحشہ میں یہ کہتے ہیں۔ تو خدا کریم نے آگے دوسرا مسئلہ رکھ دیا، کہا نا بابا صرف یہ نہیں ہے، یہ مقت بھی ہے،
یہ تمہاری زندگی میں مشکل کا باعث بھی بنے گا، یہ کام زندگی میں تمہاری بربادی، تباہی اور خرابی کا باعث بنے گا۔ وَسَاءَ سَبِیلًا، یہ سَاءَ سَبِیلًا جو ہے یہ کیا ہے؟ سَاءَ سَبِیلًا یہ لفظ خدا کریم نے جو لوط کی قوم تھی وہاں استعمال ایک جگہ کیا، سَاءَ سَبِیلًا، کہ یہ لوگ جو کام کرتے ہیں یہ غلط کام ہے اور سبیل کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یہ ہے کہ آپ یہ جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے، یہ جو نکاح ہوتا ہے، یہ اولاد پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اولاد پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ اپنی زندگی کے بڑھاوے کے لیے ہوتا ہے، زندگی کو آگے چلانے کے لیے ہوتا ہے، اور جو راستہ آپ انتخاب کر رہے ہیں یہ برا راستہ ہے۔ یہ جو آپ اپنے آبا کی بیوی سے، اپنے اب کی بیوی سے نکاح کرنے جا رہے ہیں، اور اس نکاح کے بعد مسئلہ یہاں تو نہیں رکنا ہے، مسئلہ یہ ہونا ہے کہ آپ کی اولاد ہونی ہے، آپ کی اولاد ہونی ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی نہیں ذکر ہے، ذرا تھوڑی سی توجہ رکھیں، تصویر بنائیں اس مسئلے کی، پھر صحیح سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا گمبھیر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ تو اللہ نے نہیں کہا ہے کہ اگر ان کی اولاد ہو تو آپ نکاح نہ کرنا، نکاح اولاد کی شرط تو نہیں ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جوان ہے لیکن اس کا تو اپنے اس کے ابے سے کیا ہے، بچہ بچی ہے، کوئی بچہ بچی ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ صاحب جو ہے اپنے ابے کی بیوی سے نکاح کرنے جا رہا ہے، کل اس کا بھی ہو سکتا ہے بچہ بچی ہو۔ اب پھر کیا ہوگا جی؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ بندہ، یہ صاحب جس نے یہ شادی کی ہے، یہ اپنے بچوں کا بھائی بھی ہے، اپنے جو اس بیوی کے بچوں کا بھائی بھی ہے، اور اس بیوی کے بچوں کا باپ بھی ہے۔ سمجھے تصویر؟ جو اس کے ابے کی اولاد ہے اس بیوی سے، ان کا تو یہ ہے بھائی، اور جو اس کی اپنی اولاد ہے اس بیوی سے، ان کا ہے یہ باپ۔ خدا کریم اس کو لمبی تصویر دکھاتا ہے کہ اللہ کے بندے تم کدھر کیا کرنے جا رہے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں ہے ہوش آپ لوگوں کے کہ بھائی یہ یہی سمجھاتا ہے خدا کریم۔ وَسَاءَ سَبِیلًا، یہ کوئی ٹھیک راستہ نہیں ہے، یعنی اس راستے پہ چلنے سے آپ کے آگے اور کئی خرابیاں اور بھی پیدا ہونی ہیں، اس لیے ایسا نہ کرنا۔ البتہ درمیان میں الا ما کا سلف، درمیان میں کہا تھا جو ہم نے توجہ کام کی ہے، ما سلف کا مطلب ہے جو پہلے ہو گیا ہے اس کو چھوڑے، جو گزر گیا ہے اس کو چھوڑ دے، یعنی اس کا میں نہیں کہتا ہوں، وہ تو اب کیا ہو سکتا ہے، ہاں جو ہو چکے، لیکن اب ایسا کسی نے نہیں کرنا۔ الا ما کا سلف، جو پہلے ہو گیا ہے اس کو، یعنی خدا کریم خود سے کیا کر رہا ہے، ان کی معافی دے رہا ہے کہ بھائی جو ہو گیا ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اگلے کسی کے لیے آپ نے اقدام نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت جو کہ جائز رشتوں کی اور ناجائز رشتوں کی بات ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔